بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 310 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الدیاء سے فصل فی الشجاج سے متعلق پڑھیں گے۔ شجاج یہ سر کے زخموں کو کہتے ہیں، تو یہ باب سر کے زخموں کے احکام کے بیان میں ہے۔ یاد رکھیں عزیز طلبہ کہ جو زخم سر اور چہرہ پر ہو اس کو شجتن کہتے ہیں، جس کی جمع شجاج آتی ہے، اور باقی جسم پر لگنے والے زخم کو جراحتن کہتے ہیں، جس کی جمع جراحات آتی ہے۔ نفس سے کم درجے کی جنایتوں اور دیتوں میں شجاج بھی داخل ہے، لیکن کثرت مسائل کی وجہ سے مصنف علیہ الرحمہ نے شجاج کا ذکر مستقل فصل میں بیان کیا۔ عزیز طلبہ، آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں، فصل فی الشجاج فی الموضحۃ نصف عشر الدیۃ وفی الہاشمۃ عشرها وفی المنقلۃ عشر ونصف عشر وفي الآمة أو الجائفة ثلثها فإن نفذت الجائفة فثلثاها وفي الحارسة والدامعة والدامية والباضعة والمتلاحمة والسمحاق حكومة عدل ولا قصاص في غير الموجحة وفي أصابع اليد نصف الدية ولو مع الكف ومع نصف الصاعد نصف الدية وحكومة عدل وفي قطع الكف وفيها إصبع أو إصبعان عشرها أو خمسها ولا شيء في الكف۔ یہ فصل ہے فی الشجاج، یعنی سر پر لگنے والے چوٹ کے شرعی احکام کے بیان میں۔ یاد رکھیں عزیز طلبہ، شجاج شین کی کسرے کے ساتھ یہ شجت ان کی جمع ہے۔ لغت میں اس زخم کو کہا جاتا ہے یکون فی الوجہ او الرأس، جو زخم سر یا چہرے پر لگا ہو، اور اس کے علاوہ جو باقی جسم پر چوٹ لگتی ہے اس کو عربی میں جراحتن کہتے ہیں۔ بہرحال مصنف علیہ الرحمہ نے سر پر لگنے والے چوٹوں کے شرعی احکام مستقل فصل میں ذکر فرمائے، اس لیے کہ اس کی مختلف قسمیں ہیں، تو مختلف اقسام کی بنا پر اس کے احکام بھی مختلف ہیں۔ عزیز طلبہ، یاد رکھیں سر پر لگنے والے زخم کل جو ہے یہ 10 ہیں۔ مصنف علیہ الرحمہ نے 10 ذکر کیے ہیں۔ ان 10 زخموں کے نام اور ان کے معنیوں کو سمجھنے کے لیے ہم ان کو 2 جوڑیوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک جوڑی ان زخموں کی ہے، ایک جوڑی میں 4 قسم کے زخم آئیں گے، یعنی موضحہ، ہاشمہ، منقلہ اور عامہ یا جائفہ۔ موضحہ، ہاشمہ، منقلہ اور عامہ، یہ جو 4 قسمیں ہیں یہ ایک جوڑی ہے سر کے زخموں کی، اور دوسری جوڑی جو ہے وہ 6 قسم کے زخم ہیں۔ ان میں سے ایک حارسہ، 2 دامعہ، 3 دامیہ، باضعہ، متلاحمہ اور سمحاق۔ یہ جو 6 ہے یہ دوسری جوڑی ہے۔ تو پہلے ہم ان 6 کو سمجھتے ہیں، ان کے معنیوں کو سمجھتے ہیں۔ حارسہ کہتے ہیں ہی التی تخدش الجلد ولا یخرج الدم، یعنی وہ زخم جس سے صرف چمڑے پر خراش آئے لیکن خون نہ نکلے۔ اور دامعہ وہی التی تظہر الدم ولا تسیلہ، وہ زخم جس سے خون ظاہر ہو لیکن اس میں سیلان نہ پایا جائے، وہ زخم جس میں خون بہہ جائے۔ اور چوتھے نمبر پر ہے باضعہ۔ باضعہ کہتے ہیں التی تقطع الجلد، وہ زخم جس سے چمڑا کٹ جائے، جس سے
چمڑا مکمل کٹ جائے اور گوشت نظر آ جائے. والمتلاحمہ وہی التی تأخذ فی اللحم وتقطعہ، جو چمڑا بھی کٹ جائے جس میں اور گوشت بھی کٹ جائے. اور سمحاق کہتے ہیں یہ التی تصل الی السمحاق، وہ زخم جو سمحاق تک پہنچ جائے. سمحاق سین کے کسرے کے ساتھ اس جلی کو کہتے ہیں جو گوشت اور اس کے درمیان ہوتے ہیں، ہڈی کے درمیان ہوتے ہیں. وہی الجلدۃ الرقیقۃ التی بین اللحم وعظم الرأس وہی شجۃ العاشرہ، یعنی وہ باریک جلد، باریک جو ہے جلی جو گوشت اور ہڈی کے درمیان ہوتی ہے اس کو سمحاق کہا جاتا ہے. تو یہ 6 قسمیں جو ہے یعنی حارثہ، دامیہ، باضعہ، متلاحمہ اور سمحاق، ان کا الگ حکم ہے. اور پہلے والے جو 4 قسمیں ہاشمہ، منقلہ، عامہ اور موضحہ، ان کی الگ جو ہے وہ احکام ہیں. بہرحال پہلے تو ہم نے ان 6 کے معنی سمجھ لیے، اب ہم آتے ہیں ان 4 کے معنیوں کو سمجھنے کے لیے. موضحہ سب سے پہلے ہے. موضحہ اس زخم کو کہتے ہیں جس میں ہڈی ظاہر ہو جائے، جس میں ہڈی ظاہر ہو جائے، اس لیے اس کو موضحہ وضاحت سے ہے کہتے ہیں. اور ہاشمہ وہی التی تکسر العظم، وہ زخم جس میں ہڈی ٹوٹ جائے. اور منقلہ یا منقلہ، وہ زخم جس میں ہڈی ٹوٹ کر اپنی جگہ سے سرک جائے. التی تنقل العظم بعد الکسر، جس میں ہڈی ٹوٹ کر اپنی جگہ سے سرک جائے، جگہ چھوڑ دے، اس کو منقلہ کہتے ہیں. اور عامہ ہی التی تصل الی ام الدماغ، وہ زخم جو ام دماغ تک پہنچ جائے، یعنی دماغ کی جلی تک جو زخم پہنچ جائے اس کو عامہ کہتے ہیں، ام سے ہیں. اور جائفہ یہ پیٹ کے زخم کو کہتے ہیں. التی تصل الی الجوف، وہ زخم جو پیٹ تک پہنچ جائے، چاہے سینے کی طرف سے ہو، پیٹ کی طرف سے ہو یا پسلیوں کی طرف سے ہو، تو اس کو جو ہے وہ جائفہ کہتے ہیں. بہرحال یہ 4 قسمیں الگ ہیں. تو مصنف علیہ الرحمہ اب ان کے احکام ذکر کریں گے. تو عزیز طلبہ، سب سے پہلے ہم موضحہ کا حکم پڑھتے ہیں. وفی الموضحۃ نصف عشر الدیۃ، مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر موضحہ خطأ ہو تو اس میں نصف عشر دیت ہے. نصف عشر دیت یعنی عشر دیت جو ہے وہ تو 10 اونٹ ہے، تو نصف عشر دیت جو ہے وہ 5 اونٹ ہے. تو گویا کہ موضحہ میں مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ دیت کے عشر کا نصف ہوگا. یاد رکھیں عزیز طلبہ کہ موضحہ میں نصف عشر دیت جو ہے یہ اس صورت میں ہے کہ جب موضحہ خطأ ہو. اگر موضحہ خطأ نہیں ہے بلکہ عمدن ہے تو اس میں پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک اس میں قصاص ہے. اور قصاص کی وجہ یہ ہے کہ قصاص مساوات کا مقتضی ہے اور موضحہ میں مساوات ممکن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ہڈی ظاہر ہو جاتی ہے تو اس کو ناپ کر اس زخم کو کے برابر جو قاطع ہے اس کے گوشت بھی کاٹ کر، چمڑا کاٹ کر ہڈی تک اس کو چوٹ لگائی جا سکتی ہے. تو مساوات کے ممکن ہونے کی وجہ سے موضحہ اگر آمدن ہو تو اس میں قصاص ہوگا، اور اگر جو ہے خطأ ہو تو پھر اس میں نصف عشر دیت لازم آئے گا. اس کے علاوہ جو ہاشمہ ہے، منقلہ ہے یا عامہ ہے، تو ان 3 قسم کے جو زخم ہیں ان میں بالاتفاق قصاص نہیں، کیونکہ یہاں پر مساوات جو ہے وہ متعذر ہے.
تو مصنف علیہ الرحمہ یہ جو حکم ذکر فرما رہے ہیں کہ وہ فی الموضحۃ نصف عشر دیت، موضحہ میں دیت کے عشر کا نصف ہے، یہ اس صورت میں جب خطأ ہو. وفی الحاشمۃ عشرھا، زخم کی دوسری قسم حاشمہ، حاشمہ سے مراد وہ زخم ہے التی تکسر العظمہ، جس میں ہڈی ٹوٹ جائے. تو ہڈی جس میں ٹوٹ جائے تو اس میں مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ عشرھا، عشر لازم ہے، یعنی دیت کا عشر اس میں لازم ہوگا. دیت کا عشر 10 اونٹ ہے. وفی المنقلۃ عشر ونصف عشر، اور منقلہ وہ زخم جس میں ہڈی ٹوٹنے کے بعد اپنی جگہ چھوڑ دے، اس میں عشر لازم ہے. ونصف عشر، اور عشر کا نصف یعنی 15 اونٹ اس میں لازم ہوں گے. وفی العامۃ، وہ زخم جو عامہ تک یعنی دماغ تک پہنچ جائے تو ثلثھا، اس میں ثلث دیت واجب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کی وجہ سے ان سب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول موجود ہے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الموضحۃ 5 من الابل، اور خمس جو ہے یہ نصف عشر دیت ہے. وفی الحاشمۃ عشر، اور حاشمہ میں عشر ہے. وفی المنقلۃ 15، اور منقلہ میں 15 اونٹ ہے، اور یہ عشر اور نصف عشر ہے. وفی العامۃ ویروی المأمومۃ ثلث الدیت، اور عامہ اور ایک روایت میں اس کو معمومہ پڑھا گیا ہے، اس میں ثلث دیت ہے. تو ان سب میں جو مقدار دیت ہے اس پر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف دلیل ہے. اول جائفۃ، وفی العامہ کے ساتھ مصنف علیہ الرحمہ نے اول جائفہ لگایا ہے. تو یاد رکھیں عزیز طلباء کہ جائفہ اس التی تصل الی الجوف، وہ زخم جو پیٹ تک پہنچ جائے، اس میں بھی ثلث ہے. اور اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے فی الجائفۃ ثلث الدیت، کہ جائفہ میں ثلث دیت ہیں، یعنی وہ زخم جو جوف تک پہنچ جائے، خواہ سینے سے ہو یا پیٹ یا ہو یا کمر وغیرہ میں، تو اس میں جو ہے ثلث دیت لازم ہوگا. فَإِن نَفَذَتِ الْجَائِفَةُ فَثُلُثُهَا، اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ جائفہ کی مزید تفصیل بتا رہے ہیں کہ اگر جائفہ کا زخم ایسا ہو جو آر پار ہو جائے، ایک طرف سے زخم لگے دوسری طرف سے نکل جائے، تو اس صورت میں یہ 2 جائفہ شمار ہوں گے. لہذا دیت کے 2 ثلث واجب ہوں گے. ایک جس طرح کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی طرح جائفہ میں 2 کا فیصلہ فرمایا تھا. اب یہاں سے زخموں کی جو دوسری جوڑی تھی جس میں 6 قسم کے زخم بیان ہوئے تھے، یاد رکھے پہلے قسم کے جو 4 زخم ہیں ان میں جو ہے وہ کیا لازم تھا بھی، اس میں دیت لازم تھی. بعض میں نصف عشر، بعض میں عشر دیت، بعض میں عشر اور نصف عشر، اور بعض میں ثلث دیت لازم تھی. اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ سر کے زخموں کے جو 6 قسمیں مزید بیان فرما رہے ہیں، ان میں دیت لازم نہیں ہے، بلکہ ان میں جو ہے وہ حکومت عدل فیصلہ کرے گا. اور اس کے لیے ضابطہ یاد رکھو عزیز طلبہ کہ کل ما لیس فیہ عرش مقدر ولا یمکن احضارها، ہر وہ زخم جس میں کوئی خاص مقدار مقرر نہ ہو، خاص تاوان مقرر نہ ہو، اور اس کا حدر کرنا بھی ممکن نہ ہو، تو اس میں حکومت عدل فیصلہ کرے گی. تو ان سب میں حکومت عدل کا فیصلہ ہوگا. تو فرماتے ہو فی الحارثۃ، سر کے وہ زخم جو حارث ہو، جس میں صرف جلد کی خراش آئی ہو، والدامعات، اور سر کا وہ زخم جس میں خون ظاہر ہو چکا ہو، وفی الدامیت، اور سر کا وہ زخم جس میں خون بہہ چکا ہو، وفی الباضعات، اور سر کا وہ زخم جس میں گوشت کٹ جائے، تقطع الجلد، والمتلاحمہ، اور متلاحمہ سر کا وہ زخم جس میں بازے کی بنسبت زیادہ گوشت کٹ جائے، یعنی جس میں گوشت کا کٹنا بھی پایا گیا ہو، اور سمحاق وہ زخم جس میں گوشت بھی سارا کٹ جائے اور اس جلی تک زخم پہنچ جائے جو ہڈی اور گوشت کے درمیان ہوتی ہے. حکومت و عادلین،
ان سب میں دیت کا فیصلہ جو ہوگا وہ حکومت عادل پر ہوگا. حکومت عادل جو ہے ان سب میں دیت کا فیصلہ کرے گی. حکومت عادل نے جو فیصلہ کر دیا تو وہی تاوان اس میں لازم آئے گا، کیونکہ میں نے ضابطہ بتا دیا کہ ہر ایسا زخم جس میں کوئی مقرر شدہ تاوان نہ ہو تو اس میں حکومت عادل ہی فیصلہ کرے گی. ولا قصاص فی غیر الموضحۃ. اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ موضحہ کے بارے میں مزید وضاحت فرما رہے ہیں. موضحہ وہ زخم جس میں ہڈی نظر آ جائے، تو فرماتے ولا قصاص فی غیر الموضحۃ، ان سر کے زخموں کے ان 10 قسموں میں سے سوائے موضحہ کے باقی کسی میں قصاص نہیں ہے. قصاص کسی میں نہیں ہے. البتہ 3 میں دیت ہے اور باقی 6 میں جو ہے دیت بھی نہیں ہے بلکہ حکومت عادل کا فیصلہ ہے. اور موضحہ میں جو ہے قصاص ہے. کیوں بھی موضحہ میں قصاص اس لیے ہے کہ موضحہ میں قصاص مساوات کو چاہتا ہے، اور موضحہ میں مساوات ممکن ہے کہ اس نے مقتول کے سر کو جو ہے وہ ہڈی تک زخم کیا ہے اور ہڈی نظر آئی ہے، تو اس کو بھی قاتل کو بھی اتنی زخم لگانا یہ ممکن ہے. تو عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا. آج کے سبق میں ہم نے سر کے زخموں کی قسمیں پڑھی. کل 10 قسمیں ہیں اور ہر قسم کا حکم پڑھا. خلاصہ اس سبق کا یہ ہے کہ سر کے زخم کل 10 ہیں. ان میں سے 4 زخم موضحہ، ہاشمہ، منقلہ اور عامہ، ان میں دیت لازم ہے. موضحہ میں نصف عشر دیت ہے، ہاشمہ میں عشر دیت ہے، منقلہ میں عشر اور نصف عشر یعنی 15 اونٹیں، اور عامہ میں ثلث دیت ہیں. اور باقی جو 6 قسمیں ہیں جائفہ، باقی جو 6 قسمیں حارثہ، دامعہ، دامیہ، باضعہ، متلاحمہ اور سمحاق، ان میں دیت نہیں بلکہ حکومت عادل کا فیصلہ ہے. پھر آخر میں ہم نے پڑھا کہ موضحہ میں قصاص بھی ہوگا اگر وہ عمدن ہوں، اس لیے کہ اس میں مساوات ممکن ہے. آپ حضرات سبق کو خوب غور سے سنیں سمجھے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.